ناظرین، جو آرٹیکل 190 شیخ صاحب جو بتا رہے تھے وہ ہم آپ کو پڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ آل ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹیز تھرو آؤٹ پاکستان شیل ایکٹ ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ کا اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے اوپر تمام جو ملک کے اندر ایگزیکٹو اور عدالتی ادارے ہیں، اتھارٹیز ہیں، ان کے اوپر یہ پابندی عائد ہو جاتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اس حکم کو پورے ملک کے اندر امپلیمنٹ کریں. چوہدری صاحب، آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں شیخ صاحب سے. شیخ صاحب، بات یہ ہے کہ فیصلہ واضح ہے، الیکشن سے یہ فرار حاصل نہیں کر سکتے. اب یہ چار چیزیں کر رہے ہیں. ایک تو یہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن کا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں سیاسی طور پر، تاکہ اپنا ایک برم قائم رکھ سکیں. نمبر 2، یہ سپریم کورٹ کو تقسیم شدہ ادارے کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جو کہ کیس نہیں ہے. اور یہ 3-4 کی بحث، اور اس کے بعد جی ایک وقت الیکشن ہونے چاہیے، اور جی اس کے بعد ایک لاڈلا ہے اس کو اقتدار میں لانا چاہیے. 1 سال سے لاڈلے کے سال جو ہو رہا ہے 150 مقدمے ہو گئے ہیں، اور شیر شید، فواد چودھری، فواتی، یہ وہ سارا سب کے سامنے ہے. اصل میں یہ کیا کہہ رہے ہیں شیخ صاحب؟ ہماری سمجھ سے باہر ہے. یہ ابھی جو تقریر تھی وزیر اعظم صاحب کی، اس کا مجھے اگر آپ کو کوئی سمجھ لگی ہے تو مجھے بتا دیں. سیدھا حملہ کیا انہوں نے، سیدھا حملہ کیا انہوں نے کہا یہ سپریم کورٹ نے قتل کر دیا آئین کو، آئین پاکستان کو. جی شیخ صاحب. سر، انہوں نے اعتراف کیا کہ کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے. پہلے تو کوئی اعتراف ہی نہیں کر رہا تھا. شہباز شریف بڑا سیانہ سیاسی کوا ہے، رنگ اس کا سفید ہے، کام اس کے کالے کوے والے ہیں. اب سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کیبنٹ کے منٹس منگائے. اگر یہ کیبنٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ڈاکومنٹ منٹس نکل آتے ہیں تو پھر یہ ساری حکومت 6 دن رہ گئے ہیں، اس میں 11 تاریخ تک ہے. اور یہ رڈار میں ان کو بڑی غلط فہمی ہے کہ ان کے پاس آئین اور قانون کو سمجھنے والے بہت سارے لوگ ہیں. آئین اور قانون کو سمجھ کر جتنا بڑا فیصلہ 3 ججز نے دیا ہے، ایک بھگوڑا بیٹھا باہر سے کہتا ہے میرے پاس میری دردناک سٹوری ہے کہ مجھے بچے کی، وہ ایون فیلڈ کا کوئی نام ہی نہیں لیتا کہ وہ کس کی ملکیت ہے. سر جی، یہ چی کریں بی کریں، یہ نرغے میں آ گئے. میں نے آپ کو ابھی ان کے بیان سے پہلے یہ بات بتائی تھی کہ ان کی بے وقوفیوں سے 1 سال کے اندر عمران خان کی مقبولیت دگنی ہو گئی ہے اور اس کا گراف ڈبل ہو گیا ہے. ایک حلقے میں میرے نیچے، میں نے تو صوبے کی کبھی سیاست نہیں کی سر جی، 20 کینڈیڈیٹ ہے. مجھے تو شاید عمرے پہ چلے جانا پڑے 3-4 دن کے لیے، کیونکہ جس کا بھی فیصلہ کرنا ہے وہ تو عمران خان نے کرنا ہے کہ کینڈیڈیٹ کون ہوگا. وہ 19 کینڈیڈیٹ یہ کہیں گے جی کہ شاید میں نے جا کے کوئی رائے دے دی ہے زمان پارک میں. ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے. آپ کوئی کام نہ کریں، گھومن صاحب، چودھری صاحب، آپ لسٹیں دیکھیں کہ کینڈیڈیٹوں کا کیا حالات ہیں. ان کے پاس 1 کینڈیڈیٹ ہے، 2 کینڈیڈیٹ ہیں. میرے نیچے 3 حلقے، میں 3 حلقوں کی یا 2 حلقوں کی سیاست کرتا ہوں. کوئی حلقہ ایسا نہیں جس کے نیچے 19-20 کینڈیڈیٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کے. عوام کا رجحان اس وقت عمران خان کی طرف ہے. یہی خوف ان کو کھائے جا رہا ہے، اور یہی خوف الیکشن میں رکاوٹ ہے. اور کوئی خوف الیکشن میں رکاوٹ نہیں ہے. انہوں نے الیکشن میں نہیں جانا، یہ الیکشن میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ نہیں جانا کہ ان کا دل نہیں کرتا. حکمرانی کے لیے تو یہ مرے جا رہے ہیں. حکمرانی کے لیے تو یہ دیکھیں، اتنا بڑا انہوں نے پیراشوٹ کے ذریعے رات کو اترے، اور پیراشوٹ کے ذریعے انہوں نے سارے 2 ووٹوں سے ایک منڈی لگی، اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ سیاسی بازاری لوگوں کی منڈی لگی، اور اس منڈی میں یہ 2 ووٹوں سے انہوں نے حکومت فارم کی ہے. یہ پنجاب میں ایم کیو ایم کی تو کوئی سیاست نہیں ہے. میں صبح جاؤں بہادرآباد تو ایم کیو ایم کو آن بورڈ کر سکتا ہوں. صبح جاؤں میں، خالد مکسی میرا بھائی ہے، تو جاتے کیوں نہیں؟ کیا ان کے ساتھ ہیں لوگ؟ ان کے ساتھ ہیں. اور کیا جماعت اسلامی سراج الحق صاحب صبح سے شام بےچارے لگے ہوئے ہیں، ہر شہر میں جا رہے ہیں، روزے کی حالت میں جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہ گند ڈالو. اب انہوں نے اگر گند ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ گند ان کے اوپر پڑے گا، یہ گند ان کے اوپر پڑے گا، اور ان کی سیاست گندا پراگندا اور زمین بوس ہو جائے گی.
الیکشن تو اور کسی کا ہے نہیں، ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے. ان کے پاس جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہے ہم الیکشن لڑنے کی، اور غربت ہے. بہت مہنگے الیکشن ہوں گے گھومن صاحب. پاکستان کی تاریخ کے اگر یہ الیکشن ہوئے تو سب سے مہنگے الیکشن ہوں گے، کیونکہ غریب نے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہائر کلاس ہیں. ہم وہ نہیں ہیں جو ووٹ مانگ ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم ووٹ لینے والے لوگ ہیں. سو لوگ تو اس وقت اچھا شیخ صاحب یہ بات سمجھ آ گئی. اب یہ بتائیے گا، آپ سارا جانتے ہیں ان کا اندر باہر اونچ نیچ پاکستان کی سیاست کو آپ بڑے پرانے عرصے سے دیکھ رہے ہیں. اگر انہوں نے اس الیکشن سے بھاگنا ہے تو یہ کون کون سے آپشن لے سکتے ہیں؟ ایکسٹریم میئرز اور غیر معمولی اقدامات وہ کون سے ہیں جو یہ اٹھانے کے موڈ میں ہیں یا اٹھا سکتے ہیں؟ موڈ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے تو یہ الیکشن سے بھاگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بس. سر کوئی طریقہ کار یہ الیکشن میں جائیں گے نہیں ہے جی. اس کا نتیجہ کوئی نکال لیں گے کہ دیکھیں جو زبان یہ استعمال کر رہے ہیں ججز کے خلاف، یہ اگر شیخ رشید نے کی ہوتی، صبح میں نے پیش ہونا جہانگیری صاحب کی کورٹ میں کہ میں نے صرف یہ کہا کہ جناب عمران خان کی جان، میرا کیس سنیں، کہ میں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب یہ اور درست کہتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور آصف زرداری نے 2 بندے انگیج کیے ہیں. یہ میں نے کہا ہے، یہ میں اعتراف کرتا ہوں. اور برآمدگی میں نے 16 دن گزارے ہیں آنکھیں بند کر کے اور پاؤں اور ہاتھ باندھ کے، جبکہ میں خود اعتراف کر رہا ہوں اور ٹیلی فون ان کو پہلے دن ہی دے دیے پاس ورڈ سمیت. یہ الیکشن سے فراری ہیں، ان کو فرار کا راستہ چاہیے. یہ الیکشن میں نہیں جائیں گے، یہ جانے کی کوشش نہیں کریں گے. ان کو پتا ہے کہ ان کی سیاست دفن ہو جائے گی. لوگوں نے ان سے اگر جو پرچی بھی لے گا ان کے پولنگ ایجنٹوں سے، پولنگ کیمپوں سے لے گا، ووٹ وہ عمران خان کو ڈالے گا. یہ ان کو پتا ہے. اتنے بچے چوچے نہیں ہیں. آج جو لائرز کنونشن یہاں پنڈی میں کیا اس کی رپورٹ آپ منگا لیں. کیا تھا جی، کیا تھا؟ عمران خان کے ساتھ پہلے تو لائرز نہیں تھے، اب سارے پاکستان کے لائرز اس کے ساتھ ہیں. چوٹی کے لائرز اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ لا منسٹر نے تو الٹیمیٹلی کھڑا ہونا ہے، لا منسٹر صاحب نے، کیونکہ وہ لا منسٹر ہے. لیکن کیا عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ عوام ان تک، میں کہ لا منسٹر تارڑ بھی ہیں تو ان کو کھڑا ہونا ہے ساتھ میں. ہاں تارڑ بھی ہیں، اور پہلے بھی وہ تارڑ صاحب تھے جن کے ایک جب وہ صدر بن رہے تھے تو میں اس وقت وہاں قریب ہی تھا.